بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں پارس رضا، پارس ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا زیر بحث موضوع ہے خلیفتہ بلا فصل۔ آج کل لوگوں کی نظروں میں یہ بات عام ہو رہی ہے کہ شیعہ افراد کی اذان میں سے خلیفتہ بلا فصل کا نام نکال دیا جائے اور ان کو بھی دیگر اذانوں کی طرح ویسے ہی اذان دینی چاہیے۔ ہم ان سے یہ بات دینی دلائل کے حساب سے کہنا چاہتے ہیں کہ خلیفتہ بلا فصل ہم نے نہیں کہا تھا۔ خلیفتہ بلا فصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ آئیے اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کے دفن کفن میں مشغول تھے۔ جب ان امور سے فارغ ہوئے تو مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ بنی ہاشم اور زبیر ابن عوام آپ کے اطراف موجود تھے۔ مسجد نبوی میں ایک گوشے میں تمام بنی امیہ عثمان ابن عفان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف بنی زہرہ عبد الرحمن ابن عوف کو لیے ہوئے مصروف گفتگو تھے۔ اسی وقت ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کو الگ الگ گروہ میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان سے کہا کہ تم الگ کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھو، دوسروں کی مانند تم لوگ بھی ابو بکر کی بیعت کرو۔ یہ سنتے ہی عثمان عبد الرحمن نے اپنے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر ابو بکر کی بیعت کر لی، لیکن علی ابن ابی طالب اٹھے اور بنی ہاشم اور زبیر کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے۔ عمر اپنے کچھ ساتھیوں جیسے اسد ابن حزیر ابن سلامہ کے ساتھ حضرت علی کے گھر گئے اور کہا کہ یہاں کیوں جمع ہو؟ تم کو ابو بکر کی بیعت کرنی چاہیے۔ زبیر ابن عوام دل تنگ ہوئے اور حملے کے لیے تلوار نکالی۔ عمر نے آواز دی اور سلمہ ابن سلامہ آگے بڑھی اور ان کی تلوار چھین کر عمر کو دے دی۔ اس نے تلوار توڑ دی، پھر تمام بنی ہاشم کو گھیر کر ابو بکر کے سامنے لے گئے اور کہا کہ جس طرح سب لوگوں نے بیعت کی ہے تم لوگ بھی ابو بکر کی بیعت کرو، اگر انکار کیا تو تلوار سے بات کروں گا۔ جب بنی ہاشم نے یہ انداز سختی اور زبردستی دیکھی تو سب نے بیعت کر لی۔ تنہا علی نے بیعت سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، اس مقام خلافت کا ابو بکر سے میں زیادہ حقدار اور سزاوار ہوں۔ تم کو میری بیعت کرنا چاہیے، نہ کہ میں بیعت کروں ابو بکر کی، کیونکہ تم نے خود کو انصار کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ثابت کیا اور ان کی محبت ثابت کی۔ اس کے سبب تم اپنے آپ کو خلافت کے لیے اول سمجھتے ہو اور انصار بھی تمہارے اس احتجاج کے سامنے خاموش ہو گئے اور خلافت کو تمہارا حق شرعی سمجھا۔ میں بھی اسی دلیل و احتجاج کو اپنے لیے بیان کرتا ہوں کہ میں اس کے لیے تم سب پر اولیت رکھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اس کا کوئی سزاوار نہیں۔ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ان کی زندگی اور موت میں تم سے زیادہ نزدیک ہوں۔ میں ان کا وسیع وزیر ہوں، میں ان کا جانشین ہوں۔ ان کے سارے علم مجھے عطا کیے گئے ہیں۔ میرے پاس سوائے عمل صادق اور قول صادق کے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کبھی بھی حق سے تجاوز نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان میں لایا، ان کی تصدیق میں نے کی۔ میں نے میدان جہاد میں مشرکین سے سب سے زیادہ مقابلہ کیا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ بنایا۔ میں کتاب خدا اور سنت رسول خدا کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ میں دین خدا و آخرت کے امور کو سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ میری زبان تیز تر وسیع ہے اور میرا دل مطمئن ہے۔ بس خلافت کے بارے میں مجھ سے کیوں نزاع کرتے ہو؟ خدا سے ڈرو اور انصاف کرو۔ جس طرح قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے انصار نے تم کو سزاوار سمجھا ہے، تم بھی حقیقت سے تجاوز نہ کرو اور میری نزدیکی و اولیت کو فراموش نہ کرو۔ اگر تم ظلم و تعدی نہ کرو تو میرے حق کا اعتراف کرو گے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، تم ابو بکر کی حمایت اس لیے کر رہے ہو کہ آج اس کام میں سختی و زبردستی بھی اسی وجہ سے کر رہے ہو کیونکہ کل خود اس خلافت سے بہرہ مند ہو سکو۔ خدا کی قسم
اس کے بعد نہ تیری بات قبول کروں گا، نہ تیرا ساتھی بنوں گا، اور نہ ہی کسی طرح اس کی بیعت کروں گا۔ ابو بکر نے کہا کہ اے ابو الحسن، آپ غصہ نہ کریں، ہم آپ کو ہرگز مجبور نہیں کریں گے۔ ابو عبیدہ کھڑے ہوئے اور علی سے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، ہم آپ سے قرابت رسول اور علم و فضیلت اور نصرت کا انکار نہیں کرتے، لیکن آپ جوان ہیں اور ابو بکر بوڑھے ہیں، تجربے میں آپ سے زیادہ ہیں، اس کی خلافت و مشکلات اور اس کے بوجھ کو اچھے سے برداشت نہیں کر سکتے۔ درست یہی ہے کہ اس بات کو مان کر امر خلافت ان پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی عمر نے وفا کی تو آئندہ یہ منصب آپ ہی کے حوالے کریں گے، اس وقت کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا، البتہ آپ اس کے لائق ہیں، ہاں مگر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے فتنہ و فساد پیدا ہو جائے، کیونکہ آپ جو علم رکھتے ہیں اکثر لوگ آپ کے قلب جتنا قلب نہیں رکھتے۔ علی بن ابی طالب نے فرمایا، ایک گروہ مہاجرین اور انصار، خدا سے ڈرو، اس سے خوف کرو اور میرے بارے میں رسول خدا کی سفارش و وصیت کو فراموش نہ کرو۔ محمد کی عظمت اور حاکمیت اس جگہ پر خانہ رسول سے اپنے گھروں میں نہ لے جاؤ، حقداروں کو ان کے حق سے دور نہ کرو۔ خدا کی قسم اے لوگوں، اللہ نے حکم فرمایا ہے اور اس کا رسول عالم و دانا تر ہے، اور تم بھی جانتے ہو کہ اس امر خلافت کے لیے ہم اہل بیت تم سے زیادہ حقدار ہیں، جو کتاب خدا کا علم رکھتے ہیں۔ بشیر ابن سعد، جس نے ابو بکر کی بیعت کا زمینہ ہموار کیا تھا، اور کچھ انصار نے کہا کہ اے ابو الحسن، اگر لوگوں نے آپ کی بیعت ابو بکر سے پہلے سنی ہوتی تو کوئی بھی آپ کی مخالفت نہ کرتا۔ علی بن ابی طالب نے فرمایا، کیا یہ سزاوار اور درست تھا کہ میں جنازہ رسول کو زمین پر چھوڑ دیتا اور بغیر ان کے غسل، کفن اور دفن کے خلافت اور حاکمیت کے بارے میں تم سے جھگڑا کرتا؟ خدا کی قسم میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس خلافت کے بارے میں مجھ سے اختلاف کرے گا اور میرے ہاتھ سے چھین لے گا، کیونکہ رسول خدا نے روز غدیر تمام لوگوں پر حجت تمام کر دی تھی اور کوئی چھوٹی سی بات بھی اور معمولی سا اعتراض بھی نہیں رکھا تھا۔ تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جو بھی روز غدیر حاضر رہا ہو اور رسول کے کلام من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا کو میرے بارے میں سنا ہو تو اپنی جگہ سے کھڑا ہو اور گواہی دے۔ اس جگہ شدید اختلاف ہو گیا اور لوگوں کی آواز بلند ہو گئی۔ عمر نے دیکھا کہ لوگ علی کی جانب مائل ہو رہے ہیں، وہ وحشت زدہ ہوا اور نشست برخاست کر کے لوگوں کو متفرق کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن، آپ مسلسل لوگوں کی باتوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہرگز لوگوں کی رائے کے اعتبار سے نہیں چلتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے کلمے میں خلیفتہ بلا فصل کی گواہی دیتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔